تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگ شہرت کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے اخلاص سے دور کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جیسے کہ لوگوں کی تبلیغ اور ہدایت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے یا عزت حاصل کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو عالم کہلوانا ہوتا ہے۔ عبادت ریاضت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو عبادت گزار سمجھیں، متقی پرہیزگار سمجھیں، ان کی قدر و منزلت ہو۔ تو عبادت میں اگر لوگوں کا خیال آئے تو یہ ریاکاری کہلاتی ہے، اور یہ عبادت یہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ کبھی کبھار جو اس خراب مقصد کے تحت بھی جو عبادت کرتے ہیں یا پریچ کرتے ہیں یا واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کرتے چونکہ وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی تیاری کرتے ہیں اور اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، بھلے ہی برے مقصد کے ساتھ ہو، لیکن لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کی وجہ سے جو کلمات ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جو کلمات ان کے منہ سے نکل کر ان کے ہی کانوں میں پہنچتے ہیں، تو ان کلمات کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا دل صاف ہونے لگتا ہے۔ تو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ حالانکہ ابتدا ان کی بڑی خراب ہوئی تھی، خراب نیت کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جو اثرات ان کلمات کے ان کے اوپر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سیدھا راستہ دکھا دیا۔ حالانکہ وہ ضد اور ٹیڑھاپن کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انجام کار ان کو پاک کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ سبق بردہ رحمتش داں غدر را دادا نورے کے نباشت بدر را۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میری رحمت نے میرے غصے پر سبقت حاصل کر لی ہے، میری رحمت نے ڈومینیٹ کر لیا ہے میرے غصے کو، تو یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابتداً انہوں نے ایسا کام کیا جو اللہ کے غصے کو دعوت دے رہا تھا، لیکن چونکہ کام اچھا کر رہے تھے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا، تو لوگوں کو ان کے عمل سے فائدہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی خرابیوں کو بھی دور کر دیا۔ غدار تھا، ایسے آدمی کو غدار کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کے خیال سے نہ کرے، اس کو اللہ کا غدار کہتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے پر کوئی کام کر رہے تو اللہ کی نیت سے، اللہ کے ارادے سے، اس کی خوشنودی کے لیے کرو، مخلوق کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ غداری ہے، کام کر رہے ہیں دین کا اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں دنیا کا، یہ غداری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غدار کو بھی بعض وقت نور عطا کر دیتا ہے، اور ایسا نور عطا کرتا ہے کہ نباشت بدر را، کہ جو نور 14ویں رات کے چاند میں بھی نہیں ہوتا۔ کوشش را شست حق زی اختلاط غسل دادا رحمتو را زی خبات۔ یہ جو خلط ملط اس نے کیا، اچھائی کو برائی کے ساتھ اس نے جو ملا دیا، حالانکہ اس کا کام بظاہر اچھا تھا، باطن اس کا خراب تھا، نیت اس کی خراب تھی، کام دین کا تھا لیکن اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کی تھی، تو دین اور دنیا اور آخرت خلط ملط ہو گئی، اچھائی اور برائی مکس ہو گئی۔ لیکن اچھائی نے بعض وقت برائی کو دھو دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی برائی کی وجہ سے اچھائی بھی گندی ہو جاتی ہے، اور کبھی اچھائی برائی کو دھو ڈالتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب آئی تو انسان کا کفر، اس کا
خپتی پن، اس کی سرکشی، اس کی بدماشی، سب کو اللہ کی رحمت نے دھو دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے تاکہ غفاری او ظاہر شود، سیئات جملہ را غافر شود، تاکہ اس کی غفاری، بخشش کرنے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ظاہر ہو جائے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بخشش ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان بخشش کو دکھاتے ہیں، تو پھر جب گناہ بخشنے پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو پھر چھوٹے گناہ بڑے گناہ کچھ نہیں دیکھتے۔ جب بخشش ہو جاتی ہے تو پورے گناہ بخش جاتے ہیں، ایک دم نام عمل صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دے رہے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر پانی کی جو کوالٹیز ہیں اس پر آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ سوچو پانی کیا کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پانی کیا کرتا ہے۔ آپ بہر ای بے بارید السماک تا پلیداں را کنت از خبث پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ابر سے پانی اس لیے برسایا تاکہ ناپاکوں کو نجاست سے پاک کیا جائے۔ پانی جب آسمان سے برستا ہے تو پاک ہوتا ہے، لیکن جب اس پانی سے آپ نجاست حاصل کرتے ہیں، نجاست کو دھوتے ہیں، تو نجاست کو دھونے کے بعد پانی نجس ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جو آسمان سے پاک اترا تھا، آپ کی نجاست کی وجہ سے وہ نجس ہو جاتا ہے پانی، لیکن وہ آپ کو پاک کر دیتا ہے۔ پانی پاک تھا لیکن آپ کی نجاست کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا، لیکن پانی ناپاک ہو گیا، اس نے آپ کی نجاست دور کر کے آپ کو پاک کر دیا۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کر رہے ہیں، وہ اگر غلط بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ان کا کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے، ان کی کچھ پلیدگی بھی ان کو حاصل ہو رہی ہے، لوگوں کی ناپاکی سے وہ اگر ناپاک بھی ہو رہے ہیں، تو لوگ چونکہ پاک ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی اس کی وجہ سے پاک کر دیتا ہے۔ آپ چون بیکار گردت شد نجس، تا چنا شد کعب را رد کرد حس۔ جب پانی ناپاک ہو گیا، استعمال کے قابل نہیں رہا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حس اس پانی کو رد کر دیتی ہے۔ جو پانی پاک تھا اس کو آپ نے اپنی پاکی کے لیے استعمال کیا، طہارت کے لیے استعمال کیا، اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے اس پانی کا آپ نے استعمال کیا۔ اب آپ کے استعمال کرنے سے وہ پانی ایسا ہو گیا کہ اب آپ ہی اس کو ناپسند کر رہے ہیں، اب آپ اس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، حالانکہ وہی پانی آپ نے اہتمام کے ساتھ لا کر اسی سے اپنی پاکی حاصل کی ہے۔ آپ کے پاکی حاصل کرنے کے بعد اب وہی پانی آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، آپ ہی اس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے۔ حق بے بردش باز در بحر ثواب، تا بے شستش از کرم آب آب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ پانی کو جو آپ کے پاک کرنے کے بعد پانی خود جو نجس ہو گیا تھا، اس کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے سمندر میں لیتا تھا۔ پانی بہتے بہتے آپ اس کو بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ نالوں کے ذریعے ہوتے ہوتے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سمندر میں جانے کے بعد اب وہی پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تاب شستش از کرم آب آب، یہاں تک کہ اس کے کرم نے پانی سے پانی کو صاف کر دیا۔ سال دیگر آمدو دامن کشاں، ہی کجا بودی بے دریائے خوشاں۔ اب وہ پانی سمندر میں چلا گیا، جو ناپاک پانی تھا، جو نجس پانی تھا، جو آپ کی وجہ سے نجس ہوا تھا، وہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سمندر میں جا کر سمندر کے پانی سے مل جاتا ہے اور اپنے آپ میں وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہی پاک پانی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ابر کو کہ اے ابر تو سمندر کو جا کے اس پانی کو چوس کر آسمان پر آ۔ اب وہی سمندر کا پانی ویپرز کے ذریعے اڑتا ہے اور ابر میں چلا جاتا ہے، اور جب ابر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی پانی پھر ابر روتا ہے اور وہی پانی بارش بن کر آپ کے پاس آتا ہے، پھر وہ پانی پاک ہو جاتا ہے، پھر اسی سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ من نجس زی جا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوئے خاک آمدم۔
اب پانی کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تو ناپاک پانی تھا، لیکن جب پلٹ کر واپس آیا آسمان سے تو پھر پاک بن کر آیا ہوں، میں نے شاہی لباس حاصل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکی کے مراحل سے گزارا ہے، پھر میں زمین کی جانب آ گیا ہوں، اور یہی چلتا رہتا ہے۔ تو پانی کا کام کیا ہے؟ خود گندا ہو جائے تو ہو جائے، لوگوں کو پاک کرے۔ پانی لوگوں کو پاک کرتے کرتے خود گندا ہو جاتا ہے، لوگوں کی پلیدگی، لوگوں کی گندگی اس کو ناپاک کر دیتی ہے، پانی اس کو گوارا کر لیتا ہے۔ میں گندا ہو گیا تو ہو گیا، لوگ تو پاک ہو جائیں گے میری وجہ سے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمندر میں لے کے جاتا ہے اور اس پروسیس سے گزارتا ہے، پھر وہ پاک بن کر آ جاتا ہے، پھر لوگوں کو صاف کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ ہی بیعید اے پلیداں سوئے من کے گرفت از خوئے یزداں خوئے من، اب پکارنے لگتا ہے واپس آ کر، اے ناپاک لوگو، پاکی حاصل کرنا ہو تو میرے پاس آؤ، کیونکہ میری عادت نے اللہ تعالیٰ کی عادت حاصل کر لی ہے۔ پہلے تمہاری وجہ سے میں ناپاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مجھ پر ہو گیا، میں اللہ کی جانب رجوع کیا، اس نے مجھے پھر پاک کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے، اب پھر میں تمہیں پاک کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو جو آدمی لوگوں کی فکر کرتا رہتا ہے، ان کو پاک کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، وہ اگر کچھ وقت کے لیے ناپاک ہو بھی جائے، پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر پاک کر کے پھر لوگوں کو پاک کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ در پذیرم جملہ زشتی ترا چوں ملک پاکی دہم افریترا، اب پانی آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں پاک کرنے کے لیے پھر سے آ گیا ہوں، تمہاری جملہ برائیوں کو، تمہاری خرابیوں کو، تمہاری ناپاکیوں کو میں قبول کر لوں گا۔ بھوت بھی اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو فرشتے کسی پاکی عطا کروں گا، خود گندا ہو جاؤں گا لیکن تم کو پاکی دوں گا، کیونکہ اب اس کو یقین ہے کہ اب میں گندا ہو بھی جاؤں تو فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مجھے پھر سے پاک کرنے والا موجود ہے، وہ مجھے پھر پاک کرے گا، اور پھر آؤں گا تو پھر لوگوں کی ناپاکی دور کروں گا، پھر ناپاک ہو جاؤں گا، پھر وہ مجھے پاک کرے گا، یہی چلتا رہے گا۔ پانی کی یہی تو خصوصیت ہے۔ چوں شوم آلودہ باز آجا روم سوئے اصل پاکی حروم، اور جب بھی میں گندا ہو جاتا ہوں تو پھر اس جگہ چلا جاتا ہوں جہاں پر مجھے پاک کیا گیا تھا، اصل پاکیوں کی اصل کی طرف چلا جاتا ہوں، سمندر میں چلا جاتا ہوں۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم اپنی پاکیاں دور کرو، میرے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو، میں تم کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں پاک کر دوں گا۔ اس کے بعد اگر تمہارے پاک کرنے کی وجہ سے میں گندا ہو جاؤں تو پریشان مت ہونا کہ یہ پانی میری وجہ سے نجس ہو گیا، میری وجہ سے ناپاک ہو گیا، یہ مت سمجھو، مجھے معلوم ہے کہاں جانا ہے پھر اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، پھر میں پاک کروں گا اور پھر پلٹ کے آؤں گا، پھر کسی اور کو صاف کروں گا۔ دلخ چرکی برکنم آنجاز سر خلعت پاکم دہد بارے دیگر، ایک ایسا مقام ہے جہاں جا کر میں اپنی میلی گدڑیا اتار دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، اور جب وہ اپنی میلی گدڑیا میں وہاں جا کر اتار دیتا ہوں تو پھر جہاں میں اتارتا ہوں وہ مجھے دوبارہ پاک لباس عنایت کر دیتا ہے اور پھر پہن کر آ جاتا ہوں۔ کار اون اینس تو کار من ہمی عالم آرائی است رب العالمی، پاک کرنا اس کا کام ہے، مجھے پاک کرنا اس کا کام ہے، تمہیں پاک کرنا میرا کام ہے، وہ اس کا کام کرتا رہتا ہے، میں میرا کام کرتا رہتا ہوں۔ وہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے عالم کو سنوارنے والا ہے، اس نے مجھے تمہارے پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں یہ کام نہ کروں تو پھر میری پیدائش کا مقصد ہی کیا ہوگا؟ میرا کام ہی لوگوں کو پاک کرنا ہے نا، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو پاک کرے۔ اگر میں یہ سمجھ کر لوگوں کو پاک نہ کروں کہ لوگوں کو پاک کرنے سے میں نجس ہو رہا ہوں، ناپاک ہو رہا ہوں، تو میری پیدائش کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے پاک کرنے کے لیے ہے، موجود ہے، وسائل دے رہا ہے، ذریعے دے رہا ہے، تو میں کیوں پاک نہ کروں دوسروں کو؟ تو تم یہ فکر مت کرو کہ میری وجہ سے پانی پاک ہو رہا ہے، نہیں، تم اپنی پاکی حاصل کرو۔ پانی کو معلوم ہے کہاں جانا ہے پھر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، پھر پاک ہونے کے لیے۔ گر نمودے ای پلیدی ہائے ماں کے بدے ای با نامہ آبرا، اگر یہ ہماری ناپاکیاں نہ ہوتی
تو پانی بھی یہ کارنامہ کیسے کرتا؟ اگر ہم ہمیشہ پاک ہی رہتے، ناپاک ہوتے ہی نہیں، تو پانی کا کارنامہ ہم کو کیسے پتا چلتا کہ پانی کے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ اگر ہم برے نہ ہوں تو اچھے لوگوں سے وابستہ ہی نہ ہوں تو اچھے لوگوں کی اچھائی کہاں سے ظاہر ہوتی؟ ہم برے ہیں، اچھوں کے پاس جاتے ہیں، اچھے ہم کو برائی سے نکال کر اچھا بناتے ہیں، اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ فلاں اچھا ہے، تبھی تو اس کی وجہ سے ہم برے جا کر اچھے ہوئے ہیں۔ کی سہائے زر بے دزدیت از کسے، می رود ہر سو کے ہی کو مفلسے۔ اب ان لوگوں کی مثال ایسے اللہ والوں کی جو لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں، بالکل ایسی ہے جیسے کوئی آدمی امیروں کے گھر کو جا کر سونا چرائے اور لے کے آ کے غریبوں میں خیرات کرتا جائے، وہ حال ہے۔ تمہارے پاس اتنا سونا کیوں ہے بیکار کے رکھا ہوا ہے، میں لے کے جاتا ہوں، اور لائے اور پورے اشرفیاں پورے غریبوں میں تقسیم کرتا جائے۔ یہ وہ کام ہے، یہ لوگوں کو پاک کرنے کا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا کام۔ تاب ریزت برگیا ہے رستئے، تاب شویت روئے ہر ناشستئے۔ پانی لاتا ہے اور اگی ہوئی گھاس پر بہا دیتا ہے۔ پانی یہ تو کرتا ہے نا، بہتا ہے، زمین کے اوپر پانی بہتا ہے ہر طرف۔ بارش ہوتی ہے تو زمین کے اوپر ہر طرف پانی ہوتا ہے، اور جتنا پانی زمین کو چاہیے اتنا زمین لے لیتی ہے اور اس سے گھاس پھوس اگا دیتی ہے، اور جو ضرورت سے زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو اندر پہنچا دیتی ہے، وہ زمین کے اندر تہوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کنواں کھود کر یا بورویل کھود کر وہ پانی نکال لیتا ہے۔ پھر جب اس سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے، جب زمین کے اندر جذب ہونے کے لیے پھر وقت لگتا ہے نا، فوری پورا پانی زمین میں جذب تو نہیں ہوتا، تو جتنا گھاس پھوس اگانے کے لیے اوپری سطح پر چاہیے وہ پانی اس کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پانی جتنا زمین جذب کر سکتی ہے وہ زمین جذب کر کے اندر پہنچا دیتی ہے، جو کہ گراؤنڈ واٹر لیول کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر زیادہ پانی ہو تو وہ پانی بہہ کر نالوں اور مہوریوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ سمندر میں جا کر پھر وہ ابر کے پروسیس سے ہوتے ہوئے ریسائیکل ہوتے ہوئے پھر زمین کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب ہر جگہ پانی فائدہ ہی پہنچا رہا ہے۔ زمین کے اوپری سطح پر جاتا ہے تو پودے اگانے کا کام کرتا ہے، اندرونی سطح پر جاتا ہے تو کنویں میں پانی بھرنے کا کام کرتا ہے، وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور اگر زمین میں جذب ہی نہیں ہوتا، بہہ کے چلا جاتا ہے تو سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ ابر میں چلا جاتا ہے بخارات بن کر، پھر ابر آپ کے لیے پانی برسا دیتا ہے، پھر گھوم پھر کے پھر انسانوں کے فائدے کا کام ہی کرتا ہے۔ تو جو انسان لوگوں کے فائدے کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی فکر کرتے رہتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، خود نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں، خود پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں، ان کی پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پانی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تاب گیرت برسرو حمال وار، کشتی بے دست و پارا در بہار۔ اور اگر سمندر میں جاتا ہے پانی یا دریاؤں میں جا کے ٹھہر جاتا ہے، جیسے کہ کوئی کنٹا ہے، کنٹے میں جا کے پانی ٹھہر گیا، اب وہاں سے سمندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے پانی کو، جیسے کہ میں نے 3 ذرائع بتائے نا، ایک تو پانی زمین کی اوپری سطح پر رہتا ہے جس سے گھاس پھوس اگتی ہے، پیڑ پودے لگتے ہیں، اندرونی سطح پر جاتا ہے تو گراؤنڈ واٹر لیول بڑھاتا ہے، اگر زمین میں جذب ہی نہیں ہوتا، بہہ کے چلا جاتا ہے تو نالوں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جہاں پانی یہ تینوں مرحلوں سے نہیں گزرتا بلکہ نالوں سے ہوتے ہوئے کنٹوں میں چلا جاتا ہے۔ اب کنٹوں سے سمندر میں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے پانی کو، تو وہاں پر پانی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی کشتی رانی کے کام میں مدد کرتا ہے۔ اس کے پانی کی سطح کے اوپر لوگ کشتیاں چلاتے ہیں، کسی کو ڈباتا نہیں ہے۔ سینکڑوں آدمی پانی کے اوپر جہازوں کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، جبکہ ان کو تیرنا بھی نہیں آتا، ان کو سنبھال کے لے کے چلتا ہے۔ صد ہزاراں دارو اندر وے نہاں، زاں کے دارو زو برویت در جہاں۔ پھر یہی وہ پانی ہے جس کے اندر لاکھوں دوائیں چھپی ہوئی ہیں۔ پانی کے اندر دوائیں کہاں ہیں؟ اب دیکھیے پانی کی ظاہری سطح پر تو آپ دیکھیں گے تو پانی کے اندر 2 خاص چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہائیڈروجن، ایک آکسیجن۔
آکسیجن سے تو زندگی حاصل ہوتی ہے، انسان کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پہ ہے۔ اور ہائیڈروجن طاقت و توانائی کا نام ہے، انرجی کا نام ہے۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ہٹ کے پانی میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دو ہی چیزوں کا نام پانی ہے، دو حصے ہائیڈروجن، ایک حصہ آکسیجن، اسی سے پانی بنتا ہے۔ اب یہ اس کی ظاہری شکل ہے، دونوں فائدے کی چیزیں ہیں، ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہا گیا ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا ہے، جتنی لیونگ تھنگس ہیں سب پانی کی وجہ سے زندہ ہے۔ ایسی زندگی دینے والی چیز کا نام پانی ہے۔ پھر اس پانی کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ہٹ کے، جو سائنس والوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ سائنس یہیں تک کہتی ہے H2O پانی، لیکن یہ H2O کیا چیز ہے کہ جب زمین میں جاتا ہے تو پیڑ پودے اگاتا ہے، پھر اس پیڑ پودوں سے اناج نکلتے ہیں، میوے نکلتے ہیں، پھر مختلف قسم کی دوائیں انہی جھاڑوں سے نکلتی ہے۔ سر کے درد کی دوا، پیٹ کے درد کی دوا، کینسر کی دوا، آشوب کی دوا، گھٹنے میں درد کی دوا، کمر میں درد کی دوا، لیور کی خرابی کی دوا، ہارٹ کی خرابی کی دوا، ساری دوائیں زمین کے اندر ہی سے نکلتی ہیں۔ تو زمین کے اندر سے دوائیں نکالنے کا ذمہ دار کون؟ وہ بھی پانی۔ جانے ہر دردے دلے ہر دانے میروت درجو چو دارو خانہ، وہ پانی ہر درد کی جان اور ہر دانے کا دل ہے، اسی سے دردوں کا مداوا ہو رہا ہے، اسی سے ہر دانے کے اندر جان رہ رہی ہے۔ اور یہی پانی جب نہر میں چلا جاتا ہے تو دواخانے کی طرح بن جاتا ہے۔ پانی ایک دوا ہے، لیکن جب پانی نہر بن جائے تو اپنے آپ میں ایک دواخانہ ہے۔ زو یتیمان زمیرہ پرورش تشنگان خشک را از بہ روش، زمین کے یتیموں کی پرورش بھی وہی کرتا ہے۔ زمین کے یتیموں سے مراد کیا ہے؟ زمین کے یتیموں سے مراد یہ ہے وہ لوگ جن کی نگہداشت کرنے والا، جن کی خیالداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے پاس جس کا باپ نہیں ہے اس کو یتیم کہتے ہیں نا، تو اس لیے کہتے ہیں یتیم اس کو کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو جتنے زمین کے اندر بسنے والے ایسے یتیم ہیں جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی پرورش یہی یتیم کرتا ہے، یہی پانی کرتا ہے۔ اب یہاں پر پانی سے مولانا روم کیا مراد دے رہے ہیں یہ آپ کچھ حد تک سمجھ رہے ہوں گے۔ پانی سے اللہ والے مولانا روم مراد لے رہے ہیں۔ اللہ والے دنیا میں جب تک رہتے ہیں لوگوں کے بھلائی کی ہی فکر کرتے رہتے ہیں، ان سے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا رہتا ہے، خود کبھی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور خاص طور سے لفظ یتیم استعمال کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے آپ، جب یہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو ان میں بھی آپ ان لوگوں کو آزما کے دیکھیں، یہ چن چن کے یتیموں کا خیال کرتے ہیں۔ جتنے بغیر باپ کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ سرپرستی میں لیتے ہیں، ان کی خیالداری کرتے ہیں، پھر بھی غیر یتیم کے ساتھ اتنا نہیں کریں گے جتنا یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ زو یتیمان زمیرہ پرورش، جو زمین کے یتیم ہوتے ہیں ان کی خیالداری زیادہ کرتے ہیں آگے بڑھ کے۔ تشنگان خشک را از بہ روش، اور جو پیاسے لوگ ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھاتے ہیں جس سے ان کی رفتار بڑھتی ہے۔ جو آدمی جس چیز کا پیاسا ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور پھر وہ ان کی پیاس بجھاتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چون امانت مایا تیرا شوت ہم چما اندر زمی خیرا شوت۔ اب جب پانی لوگوں کو پاکی دینے کے بعد اپنے اصلی کمال میں باقی نہیں رہتا، ظاہر بات ہے پانی کا اصلی کمال تو اس کی پاکی ہے۔ جب پانی کسی اور کو پاکی دے دیا تو اب چونکہ وہ خود ناپاک ہو گیا تو اس کا جو اصلی کمال تھا وہ چلا گیا۔ تو جب وہ اپنے اصلی سرمایہ، اصلی کمال میں نہیں رہتا تو گندا ہو جاتا ہے، اور پھر حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کمایا تھا، میں نے جو خرچ کیا تھا، میرا جو وقت تھا میں نے دوسروں کے اوپر خرچ کر دیا، اب میرا کیا؟ اب میں پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس جو تھا میں نے ان کو دے دیا، میرے پاس جو تھا میں نے ان کو دے دیا، ان کی مدد کر دی، ان کے اوپر خرچ دیا، ان کو لگا دیا، اب میرا کچھ نہیں بچا، میں نے سب کی مدد کر دی، اب میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران ہو جاتا ہے، کچھ وقت کے لیے پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ نالا از باطن برارت کہ خدا آنچ دادی دادم و ماندم گدا،
اب اندر سے فریاد کرنے لگتا، اللہ کو پکارنے لگتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے دوسروں کو دے دیا، اب میں فقیر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے اور یہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتا جاتا ہے، تو کب تک خرچ کرے گا؟ ایک وقت تک خرچ کرے گا، اس کے بعد بھی ختم ہو جائے گا نا۔ تب وہ کہنے لگتا ہے کہ اب تو میں خود فقیر ہو گیا۔ آنچ دادی دادمو ماندم گدا، تو نے جو مجھے دیا تھا میں نے دے دیا، اب گدا ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ ریختم سرمایہ بر پاک و پلیت، اے شہ سرمایہ دہ حل من مزید، میں نے اپنا سرمایہ ہر کسی کے اوپر بہا دیا، چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہو، ہر کسی کو میں نے اپنا سرمایہ دے دیا۔ پانی صرف ناپاک کو پاک ہی نہیں کرتا بلکہ پاک لوگوں کے بھی کام میں آتا ہے۔ ہر جگہ پانی کو آپ صرف ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، کبھی کبھار تو آپ پاک بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو کیا ناپاکی ہو تو ہی غسل کرتے ہیں؟ کبھی کبھار تو آپ پاک ہوتے ہیں تب بھی غسل کرتے ہیں۔ تو ناپاک پر بھی بہاتا ہے، پاک پر بھی بہاتا ہے، ضرورت مند پہ بھی خرچ کرتا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے کبھی کبھار اس کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سرمایہ پاک پر بھی بہایا، ناپاک پر بھی بہایا۔ اب اللہ سے رجوع ہو کے کہتا ہے کہ اے سرمایہ عطا کرنے والے، اب تو مجھے دے، تو نے جو دیا میں لوگوں کو دے دیا، اب مجھے ضرورت ہے، اب میں گدھا ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، اب میں تیرے پاس آیا ہوں، تو مجھے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اب را گوید ببر جائے خوشش، ہم تو خورشیدہ بے بالا برکشش۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے بعد ابر کو حکم دیتا ہے کہ اے ابر، تو جا کے اس پانی کو اپنی آغوش میں لے لے، اس کو وہاں سے لے، سمندر میں سے اچھی جگہ لے جا۔ ادھر سورج کو حکم دیتا ہے کہ سورج تو بھی آ جا، ذرا تھوڑا اپنی گرمی ڈال، اس کو کھینچ لے ویپرز کے ذریعے۔ سورج کی گرمی سے جب گرمی ہوتی ہے تو ویپرز بن کے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے نا، پھر ابر میں جاتا ہے۔ تو سورج کو بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو اپنی گرمی ڈال تاکہ وہ ویپرز بن کے اوپر آئے، اور جب اوپر آئے تو پھر ابر جو ہے اس کو پاک کرنے کے بعد پانی برسائے گا، پھر سے پاک ہو جائے گا، پھر لوگوں کو دینے کے قابل بن جائے گا۔ راہ ہائے مختلف میران دش، تارسانت سوئے بحر بے حدش، پھر وہ اس کو مختلف راستوں پر چلاتا ہے۔ پھر بارش ہوتی ہے، پھر ادھر سے ادھر سے پانی بہتے 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 کیچمنٹ ایریاز میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے پھر کنٹوں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے جتنا پانی استعمال کے قابل ہوتا ہے وہ استعمال میں آتا ہے، پھر جتنا ایکسس واٹر ہوتا ہے پھر نکل کے ندی نالوں کے ذریعے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ خود غرض ہی آپ جانے اولیاس، کو غسول تیرگی ہائے شماس۔ یاد رکھو یہ جو کچھ پانی کی کوالٹیز میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں، دراصل یہ سمجھانے کے لیے ہے، اصل یہ کوالٹیز میں نے اولیاء اللہ کی بیان کی ہے، کیونکہ وہ تمہاری گندگیوں کو دھونے والے ہیں۔ وہ ایسے تمہاری گندگیوں کو دھوتے ہیں کہ تم کو پاک کر دیتے ہیں، لیکن تمہارے پاک کرتے کرتے کبھی ان کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے ہم کو پاک کرتے کرتے خود اپنے ہاتھ ناپاک کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو پاک کرتے ہیں۔ اب پاک ہونے والا یہ سمجھتا ہے کہ ارے بھئی یہ کیا ہے، انہوں نے ہم کو تو پاک کر دیا مگر خود اپنے ہاتھ گندے کر لیے، یہ کیا کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں پریشان مت ہو، ہم کو معلوم ہے کہاں جا کر ہاتھ دھونا ہے، ہمارے ہاتھ میں سے ناپاکی دور کرنے والا کوئی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور پاکی حاصل کر لیں گے۔ پھر جب پاکی حاصل کریں گے تو پھر تمہارے جیسوں کے پاس آئیں گے، پھر ان کو پاک کریں گے، یہی ہمارا کام ہے۔ چوں شود تیرا ز غسل اہل فرش، باز گردت سوئے پاکی بخش عرش۔ جب وہ زمین والوں کو دھونے سے میلی ہو جاتی ہے، اللہ والوں کی جان جب زمین والے گندے لوگوں کو دھونے سے میلی ہو جاتی ہے تو عرش پہ جاتی ہے، وہاں پر جا کر بخشنے والے کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ پاکی بخشنے والا اس کو پاک کر کے پھر سے چھوڑ دیتا ہے۔ باز آرت زاں طرف دامن کشاں، استہارات محیط او درفشاں۔ پھر وہاں سے پاک ہو کر پھر آتے ہیں، پھر لوگوں کے بیچ جاتے ہیں، پھر لوگوں کی گندگیاں سے سابقہ پڑتا ہے،
پھر لوگوں کی گندگیاں دور کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں موتیاں برسانا۔ کرم کے موتی اسی کو کہتے ہیں، فیض اسی کو کہتے ہیں، کرم اسی کو کہتے ہیں، عنایت اسی کو کہتے ہیں۔ لوگ بڑے فیض کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کا فیض، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ بزرگوں کا فیض نام کی کیا چیز ہے۔ یہ ہے بزرگوں کا فیض، جو آپ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آپ کی گندگیاں دور کرتے ہیں، آپ کو دین کے راستے پر لاتے ہیں، اسی کو بزرگوں کا فیض کہتے ہیں۔ بزرگوں کا فیض مال، دولت، عزت، اکرام نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہی بزرگوں کا فیض ہے۔ وسط مم وارحانت جملرا وسط حری طالبان قبلرا۔ اور جب وہ پانی کی شکل میں آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو اب آپ کو پھر تیمم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تک تو آپ تیمم کر کے کام چلا رہے تھے کیونکہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا نا۔ جن کو اللہ والے میسر نہیں تھے گویا ان کی مثال ایسی تھی جیسے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پانی نہیں تھا نا۔ لیکن اب جب آپ کے پاس پانی آ گیا ہے تو اب آپ کو تیمم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تیمم سے نجات دلانے والے قبلے کے طرف طلبگاروں کے لیے رہنما ہیں۔ جب تک آپ کو قبلہ کدھر نہیں معلوم تھا آپ اندازے سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب کوئی قبلہ نما آ گیا، قبلہ بتانے والا آ گیا تو اب آپ اندازے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو جہاں کہا جائے وہیں پر منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جب تک آپ کے پاس قبلہ نما نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قبلہ کدھر ہے، آپ اندازے سے پڑھ رہے تھے، لیکن قبلہ نما آ جانے کے بعد اب آپ اندازے سے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ کو قبلہ نما کی ہدایت کے مطابق جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے ادھر پڑھنا ہوگا۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے میں ادھر پڑھتا تھا، وہ کہے گا کہ پہلے پڑھتے تھے جب آپ کے پاس قبلہ بتانے والا رہنما نہیں تھا، اب آپ نہیں پڑھ سکتے، پہلے آپ کی نماز ہو گئی اب نہیں ہوگی، اب تو ادھر ہی منہ کرنا ہوگا جہاں آپ کو بتایا گیا ہے۔ زختلاط خلق یابد اعتدال آ سفر جویت کرہنا یا بلال۔ دراصل یہ اہل اللہ کے ہاتھ جو گندے ہو جاتے ہیں، جو کہا گیا ہے، وہ دنیا کی گندگیوں کی وجہ سے، لوگوں سے گھلنے ملنے کی وجہ سے یہ بیماری ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ لوگوں سے اختلاط، لوگوں سے میل جول زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ لوگوں کے بیچ ہیں، اسی لیے اس کی وجہ سے وہ ان کی اندر گندگی آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی گندگی آتی ہے وہ پھر اپنا وہ راستہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی جانب رجوع کرنے کا، اور پھر کہتے ہیں ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں اذان کے کلمات پہنچا کر راحت پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب بھی طبیعت مزمحل ہوتی حضرت بلال کو آواز دیتے تھے، بلال چلو اذان دو، اذان کی کلمات سے میں راحت حاصل کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے دلدل میں رہ کر جو انسان خراب ہو جاتا ہے، فوری یہ لوگ اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ جو گندگیاں ان کو حاصل ہوئی ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں۔ اے بلال خوش نوائے خوش سہیل، میزنا بر رو بزن طبل رحیل۔ اے خوش نوا، اے خوش آواز والے، میلوڈیس وائس والے، خوش نوا، خوش سہیل، خوش سہیل کہتے ہیں سویٹ وائسڈ انسان، او میلوڈیس اینڈ سویٹ وائسڈ بلال، میزنا برو بزن طبل رحیل، گو اپ انٹو دا مینریٹ اینڈ بیٹ دا ڈرم آف ڈپارچر۔ وہ ڈرم بیٹ مارو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف رجوع کرنے کا۔ اب تک یہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے تھے، لوگوں کے معاملات میں تھے، اب اپنے آپ کو اس دنیا کی طرف موڑنے کا وقت ہے۔ ڈپارچر، ادھر سے ادھر ڈپارچر کرنا ہے۔ نخارا بجاؤ مطلب اذان دو تاکہ وہ اذان کی آواز سے دل کو راحت ہو اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ جہاں سفر رفتو بدن اندر قیام، وقت رجعت زی سبب گویت کلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہی نماز میں داخل ہوتا ہے اور بدن قیام میں چلا جاتا ہے، مطلب ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے، مطلب اب یہ دنیا سے اس کا تعلق باقی نہیں رہا۔ جب آدمی نماز میں جاتا ہے تو اس دنیا سے پوری طریقے سے کٹ جاتا ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہے اور مالک ہے۔
بس کچھ نہیں کر سکتا، نہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دنیا اس دنیا کی طرف چلا گیا، وہ اس دنیا سے اس کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اس کا نام ہے۔ تحریمہ کہتے ہیں حرام کر دینے والی چیز، ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے ایک تکبیر تحریمہ۔ بات کرنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، کچھ بھی کام حرام، سب کام حرام، صرف جو کہا گیا وہی کرنا، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے واپس لوٹ کے آتا ہے تو حکم کیا ہے؟ جب بھی نئے مقام پر پلٹ کر آؤ تو کیا کرو؟ سلام کرو۔ اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ اب یہ نہیں دنیا کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے۔ اب یہ جو باتیں مولانا روم سمجھا رہے ہیں، یہ ایک مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں۔ اس مثالوں کو سامنے رکھ کر بہت ساری نئی نئی باتیں آپ سمجھنا چاہیے، اور آپ کے اوپر آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اب تک آپ نے بچپن سے آج تک نماز پڑھی، لیکن یہ کانسیپٹ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سلام پھیرنے کا۔ مولانا روم نے بتایا کہ سلام اس لیے پھیرا جاتا ہے کیونکہ اب آپ جو دوسری دنیا میں چلے گئے تھے، وہاں سے پلٹ کر واپس اس دنیا کی طرف آ رہے ہیں، تو آنے والوں کو سلام کر کے آؤ۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اور کیا بیان کیا جاتا ہے وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر رسول محمد و علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش